جی ہے مصیبت یہ ہے، دیکھیں نا مسلم بھائی، مصیبت یہ ہے آپ کو عربی نہیں آتی، ٹھیک ہو گیا جی، مجھے نہیں آتی عربی عربی، نہیں آتی. ہاں مجھے نہیں آتی. ہوں. تو آپ کو جب عربی نہیں آتی، آپ سمجھیے کتابوں کو بھائی، وہ کسی مولوی سے پڑھ لیا کرو. آپ ذرا یہ عربی کی عبارت جو لکھی ہے آپ نے لکھی ہے، اس کو پڑھ دیں. جی جی تو یقین کریں کہ مبتدا خبر بن رہی تھی، خبر مبتدا بن رہا ہے. جی ہاں. مبتدا خبر تھی، جی اس پہ جی. تجاویز خبر کیا ہوتا گرفتار. یہ اسلوب ہے، یہ جب کوئی بندہ سرو نحو پڑھتا ہے تو اسے اس چیز کا پتہ ہے کہ اگر آپ کو ان چیزوں کا نہ پتہ ہو تو آپ درست ترجمہ عربی کا نہیں کر سکتے. خبر کیا ہے، مبتدا کیا ہے، موصوف کیا ہے، صفت کیا ہے. اگر آپ اس کی ترکیب پہلے نہیں کرتے، ترجمہ کرنے سے پہلے درست ترکیب نہیں کرتے تو آپ ترجمہ درست کر ہی نہیں سکتے، وہ تو ترجمہ ہی غلط ہو جائے گا. یہ تو حالانکہ ہم نے سرو نحو نہیں پڑھی ہوئی، میں نے نہیں پڑھی ہوئی، لیکن کچھ آپ اصولوں کا اندازہ پتہ کریں، ہے. اس تو بات کو پتا یہ ہوگا. لوگ پڑھتے کب ہیں؟ آپ ان سے پوچھ کے جاؤ لگ بھائی بیٹھے ان سے پوچھیں جی یار، کبھی لام لام معروف پہ بھی جو معروف جی باللام ہے، کبھی اس پہ بھی لام تعریف پہ کبھی تنوین آئی ہے؟ لام تعریف پہ جہاں پہ الف لام آ جائے نہیں وہاں نہیں تنوین نہیں 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 ہوتی. اس نے وہاں بھی تنوین لگائی ہے. میں نے کہا بھائی یہ تو تنوین پڑی ہے نا. تنوین گر جاتی ہے، میں نے بلکہ کہا حضرت تنوین ہو بھی تو ہمارے استاد تنوین گر جاتی شاگردے تھے، ہے. جہاں پہ جی الف لام آ جائے وہاں تنوین حرام ہے. میں نے کہا یہ جو عربی آپ نے پڑھی نا سفی صاحب، یہ مجھے نہیں آتی. جی باقی یہ عربی مجھے واقعی نہیں آتی، بالکل نہیں آتی. جی. ہندوؤں کی پڑھی ہے. ایسا ہی. اچھا، اصل میں نا یہ لوگ جو ہے نا، یہ آپ کو نا ان چکروں میں پھنساتے ہیں، ان چکروں میں جو ہے نا وہ آپ کو گھماتے ہیں، اصل موضوع کی طرف نہیں آتے. کہ بھئی اصل ہمارا جو آپ کے ساتھ اختلاف ہے نا وہ یہ ہے کہ بھئی اسلام کے اندر اجرائے نبوت کا عقیدہ تھا ہی نہیں، بالکل تھا ہی نہیں. نہ نبی علیہ السلام کی کسی حدیث سے ثابت ہے، نہ کسی صحابی کے قول سے ثابت ہے، نہ کسی تابعی سے ثابت ہے، کسی سے بھی 1400 سال کے اندر ثابت ہی نہیں ہے. یہ آپ نے اجرائے اچھا نبوت کا بھائی عقیدہ کدھر سے کریں لیا؟ گے یہ کیا، ہمارا اصل جائیں گے نا اختلاف ہے. حامی جی کی بات کرنے. جی اچھا یہ بتائیں یہ جی حاتامین اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جنید مجھے کہہ رہا تھا نا. جی. آواز آپ کی آ رہی ہے کس کی آ رہی ہے یار؟ مائک سے کھولا اچھا، ہوا. یہ میرا مائک ہی اوپن ہے، تو مجھے معذرت کہتا ہے شور یہ آ رہا ہوگا، میرے خاتامیم کا مائک اوپن. مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا خاتامیم کا مطلب ہے خاتامیم. نہیں نہیں، اس کا مطلب بتائیں. میں نے کہا بتا دیا نا، خاتامیم کا مطلب ہے خاتامیم. اور بھائی تین لفظ، تین یہ حروف تہجی ہیں، خاتامیم کا کیا مطلب ہوگا؟ مطلب تو لفظ کا ہوتا ہے. نہیں خاتم کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا جی خاتم کے تو بہت سارے مطلب لکھے ہوئے ہیں ڈکشنریوں کے اندر. آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، خاتم کا مطلب ہے مور، نبیین کا مطلب ہے نبیوں کی جمع. میں کہا نہ پتر، یہ ڈرامہ میں نہیں کرنے دوں گا. خاتمن نبیین کا ترجمہ کرو، خاتم کا الگ، نبیین کا الگ. یہ کام نہیں کرنا. نہیں، اصل میں یہ آج ہے ہم کہ نہیں جب تک مضاف علیہ کو ملا کے ترجمہ نہیں کریں گے نا، کیونکہ دیکھیں نا کریں. یہ اب اس کی اضافت ہے نا اس کی طرف، جی ایک لفظ کی اضافت ہے دوسری کی طرف. اگر آپ اس کا لہذا ترجمہ کریں گے تو لہذا ترجمہ تو باقی اس کا مختلف ہوگا. لیکن اب جب آپ آپ اس کو جانتے ہیں مضاف علیہ. جی جی کہ آپ جس طرح بات کرتے ہوتے ہیں کہ مبتدا اور مبتدا کے ساتھ ایک خبر ہے، جب دونوں ملیں گے تو جملہ اسمیہ بنے گا، اب ترجمہ ہوگا نا. اب تم مبتدا کا ایسے الگ ہی ہے. کرو، خبر کا الگ کرو، تو یہ مطلب بات کیا بنے گی پھر؟ نہیں بنے گا، اس کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ عربی کے اندر ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں. تو جب تک آپ خبر اور مبتدا مضاف علیہ اگر اس کو نہیں آپ نکالیں گے، اس کی ترکیب نہیں نکالیں گے، تب تک آپ اس کا ترجمہ درست کر ہی نہیں سکتے. بہرحال یہ کہ اس کے یہ تو جنہوں نے یہ سرو و نحو اچھے طریقے سے پڑھا ہوا ہے نا، وہ تو ایک میں کہتا ہوں ایک لمحہ بھی یعنی کو بات نہیں سکتے. مفتی سے پڑھی ہے، وہ عالم جی ہے. ہاں
جی یہ جی مجھے پڑھا رہا تھا. میں نے کہا ایسے ہی حفیظ صاحب یہ عربی مجھے نہیں آتی. وہ بولا بھی عربی. دیکھیں وہ پیر میر علی شاہ صاحب نے اس کی وہ جو اس نے عربی کی غلطیاں کی ہیں تو وہ انہوں نے لکھی ہیں، تو آج تک کیا کوئی قادیانی اس کا جواب دے سکے؟ اور دیگر اور بھی بہت سارے لوگوں نے اس کی عربی کی غلطیاں نکالی ہوئی ہیں، آج تک اچھا یہ کوئی آپ قادیانی کو پتا جواب ہے دے کہ سکا ان کا؟ آیا کیوں نہیں تھا مناظرہ کرنے؟ کوئی جواب نہیں دے سکا. جی جس کی وجہ سے آپ کو بتائیے. وہ اس نے لکھا ہے نا جلد 17 کے اندر. جی جی وہ لکھی ہے اس نے وجہ خود جلد 17 کے اندر نا، صفحہ نمبر 449. جلد وہ 17 کہتا ہے یار یہ مجھ سے صفحہ اصول نمبر پہ بحث کرتے ہیں، 449. اصول میں نہیں کر سکتا، بس نارمل بحث مجھ سے کرو جیسے سے قادیانی کرتے ہیں. یہ وجہ یہ آپ کیا، یہ مرزا قادیانی کی میں بات نے کی آپ بات نے، کی کس ہے کی مرزا آپ کی قادیانی بات کی. میں وہ سمجھ کہا نہیں آئی. کرتا تھا کہ مجھے یہ بلاتے ہیں مناظرہ کرنے، لیکن مجھے ڈر ہے یہ اصول پہ مجھ سے مناظرہ کریں گے. اصول پہ وہ مناظرہ واقعی نہیں کر سکتا. ہاں تو یہ اس نے مناظرے پہ نہ آنے کی وجہ اس نے خود لکھی ہے نا مرزا قادیانی نے. یہ میں آپ ہاں یہ جلد 17 ہے، صفحہ نمبر 449 ہے، 40 نمبر 4. اس کے اندر وہ نیچے جا کے بقیہ جو اس نے حاشیہ لکھا ہے نا، حاشیے کے اندر جا کے تو وہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ سخت تکذیب کو دیکھ کر خود اس فوق العادت مقابلے کے لیے درخواست کی تھی، اور حضرت اگر پیر میر علی شاہ صاحب مباحثہ منقولی اور اس کے ساتھ بیعت کی شرط نہ پیش کرتے جس سے میرا مدعا بکلی کا لدم ہو گیا تھا، تو اگر لاہور اور قادیان میں برف کے پہاڑ بھی ہوتے اور جاڑے کے دن بھی ہوتے تو میں تب بھی لاہور پہنچتا اور ان کو دکھلاتا کہ آسمانی نشان اس کو کہتے ہیں. وہ خود اس نے جو ہے وہ یہاں پہ وجہ بیان کی ہے مناظرے سے بھاگنے کی، لیکن مرزا خنزینی کہتا ہے کہ نہیں نہیں، اس کا وہ پیر بتا دیں میر علی اپنا شاہ صاحب بھاگے تھے، معاذ اللہ استغفر پیج اللہ. نمبر کیا بتایا آپ نے؟ جلد نمبر 17 پیج نمبر 449. جلد اوکے 17 سنیے. 449. تو یہ مرزے کے منہ کے اوپر ہے، مرزا جونیئر کے منہ کے اوپر ہے. آج سے 150 سال پہلے یا 125 سال پہلے مرزا قادیانی جو ہے نا اس کے منہ کے اوپر گوبر مل گیا ہوا ہے. یہ جو اس نے کہا تھا نا کہ پیر میر علی شاہ صاحب جو تھے وہ مناظرے سے بھاگے تھے، تو بعد میں جب اسے پتہ چلا ہوگا چھوکروں سے کہ مرزا صاحب یہ کھچ بج گئی آپ سے، تو پھر السلام کہتا ہے علیکم ابو اچھا حسن وہ بھائی. نہیں آیا میرا تھا چھوٹا تو سا پھر کیا سوال ہوا، ہے، میں نے وہ نیچے چلے پیر جانا صاحب ہے. چلے جاتے. جس بندے کے پیچھے آپ وعلیکم سرکار کا السلام. ہاتھ ہو تو جنہوں نے بھیجا وہ بندہ وعلیکم بھاگ السلام. سکتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں. جس کے پیچھے آپ سرکار کا ہاتھ ہو تو جس نے بولا ہو جا وہی، تو اس کو کوئی بندہ بھاگ سکتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ جس نے بول دیا چھوکرے انجینئر نے. جی ہاں دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ساری جو روحانیت سے جو تعلق رکھتی ہیں نا احمد علی بھائی، یہ جو لوگ فتنہ انگیز لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو کیا پتہ روحانیت کیا ہوتی ہے. آپ حضرت طارق بن زیاد جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کا واقعہ پڑھ کے دیکھ لیں. جب انہوں نے اندلس کے اوپر جب وہ اندلس کی طرف جب انہوں نے جہاد کے لیے سفر کیا نا، تو اس سفر کے دوران کتنی دفعہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی انہیں. اور دیگر اور بھی بہت سارے ایسے ہمارے بزرگان دین ہیں جنہوں نے جاگتے ہوئے نبی علیہ السلام کی زیارت فرمائی. تو یہ ساری باتیں روحانیت کی باتیں آپ کو بندہ کہے کہ جی آپ ہمیں ثابت کریں، تو تم تو پروف اس کا بھی نہیں دے سکتے. عثمان بھائی ابو حسن تو بھائی یہ ہے بات. جی جی یہ کہتا ہے جی کہ عمر جی بھائی. ولی اس الو کے پٹھے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جتنے بھی اولیاء تھے، خواہ وہ خواجہ غریب نواز ہوں، خواہ وہ یہ اپنا مسعود الدین گنشکر صاحب ہوں، یا علی اجوری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یہ سب کے سب اپنے زمانے کے حافظ الحدیث تھے. یہ سب فقہاء تھے، عالم ہے سب کے سب، یہ سب علماء ہیں. معین الدین چشتی اجمری حافظ الحدیث ہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے. پیر میر علی شاہ صاحب بہت بڑے عالم تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ، پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنا درس حدیث میں شاگرد ہیں خلیل احمد امبیڈکری رحمۃ اللہ علیہ کے. اسے تو پتہ ہی نہیں ہے. ہم تو بزرگوں کے استاد بھی جانتے ہیں کون کون ہے. تو بتا تیرا استاد کون ہے؟ دیکھیں وہ ایک مقولہ ہے عرب کے اندر، ایک مقولہ ہے کہ جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا نا اس کا استاد شیطان ہوتا ہے.
یہ مقولہ ہے عرب کے اندر کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرے نا میرا کوئی استاد نہیں ہے علم کے اندر، یعنی کہ علم کے میدان کے اندر ہے، کوئی بندہ اگر یہ کہتا ہے نا کہ میرا کوئی استاد نہیں تو اس کا استاد شیطان ہے. یہ عرب کے اندر مشہور مقولہ ہی. اچھا تو یہ جو ہے نا جی 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 عمر بھائی، میں بس یہی بات کر رہا تھا میں کہ دیکھیں کہ یہ جو درس و تدریس ہے نا، یہ جو سلسلہ ہے یہ نبی علیہ السلام نے شروع فرمایا تھا، اس کا آغاز، اور نبی علیہ السلام نے باقاعدہ طور پہ یہ تلقین کی تھی سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے نا، یعنی کہ قرآن سیکھنا ہے نا تو ان چار سے سیکھو. ان کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، ٹھیک ہے، اور بھی جو تھے اس کے اندر 3 صحابہ اور بھی تھے، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں اس وقت. تو یہ جو درس و تدریس ہے نا، جی جی تو اچھا میرے یہ ڈگری نہیں ہے کوئی بات نہیں. اچھا جی نیوٹن کے پاس ڈگری، نیوٹن کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ اچھا نیوٹن نے کیا کہا تھا؟ وہ عالم ہی تھا، مدرس ہے. نیوٹن جو تھا یہ فزکس اور میتھس کا پروفیسر تھا ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر. جی میرا باپ تھا. جی ہاں، حالانکہ یہ جھوٹ باندھا ہے نیوٹن کی طرف نا، حالانکہ نیوٹن کی ڈگری جو ہے وہ آپ کو اگر آپ ویکیپیڈیا پہ جائیں نا تو ویکیپیڈیا کے اندر جو ہے وہ اس کی ڈگری موجود ہے. یہ اس نے نیوٹن کی طرف طور پہ اس کی کاپی موجود ہے، اس کی وہ ویکیپیڈیا پر باقاعدہ طور پہ اس کی کاپی. بس یہ وہ فیضان بھائی کا بھی نیٹ سلو ہے. جی عمر بھائی، جی یہ جی ثواب جی کا عمر یہی بھائی. دیکھیں نا. اب وہ بھائی کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو بخار ہوا اور موچی کے پاس پہنچ گئے موچی صاحب دوائی دے دو؟ وہ تو کہتے ہیں بھئی دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہو جو ہمیں چیک کرے. اس معاملے میں تو کہتے ہیں بڑا کوئی اچھا ڈاکٹر ہو یا کپڑے سلوانے ہو، پینٹ کوٹ سلوانا ہو تو کہتے ہیں یار یہ کوئی، میں کہتا ہوں کہ لاہور کا کوئی ٹاپ کلاس کا کوئی ٹیلر ہو تو اس سے جا کے ہم پینٹ کوٹ سلوائیں گے. یا اسی طرح سے اگر کسی خاتون نے کوئی سوٹ سلوانا ہو تو اس کی بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ علاقے کا جو سب سے اچھا ٹیلر ہے نا اس سے یہ میں نے سوٹ سلوانا، کہ یہ نہ ہو کہ سوٹ کا بیڑا گرک کر دے، میں نے یہ 25,000 روپے کا سوٹ لیا ہے تو کہیں اس کا تباہی نہ پھیر دے. لیکن لوگوں نے جو ہے نا اس کو مذاق بنایا ہوئے دیکھو ماشاء اللہ استغفر اللہ. جس کو اپنا پتہ نہیں ہے، لفظ اس کو نہیں آتا. غلام پرویز سکھائے گا، ڈاکٹر عثمانی سکھائے گا، یا جو مطلب آپ نے یہ سکھائے گا. گوگل حفظہ اللہ زندہ باد. اصل میں نا ہمارے یہ ہمارے بڑے مجاہرین ہیں ہمارے، تو ماشاء اللہ کام کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا عمر بھائی. ہم لوگ تو مزدور دنیا کا آدمی ہیں، ہم اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو یہ ہے کہ کچھ ہیں بھائی وہ ماشاء اللہ ہمیں مل جاتی ہیں تصویریں بنی بنائی. ہم نے صرف یہاں پہ لا کے پوسٹ ہی کرنی ہوتی ہے صرف. ہمارے پاس آیا تھا ایک اس کا نیچے نام ایگل اس کو نامی، برداشت کر لیں تو آپ ابو حسن وہ لیکن کیا وہ ہے، وہ رافضی ہے لیکن وہ یہاں پہ آ کے یہ شو کرتا ہے. اچھا مزے کی بات ہے کہ جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں نا، جتنے کہ ان لوگوں کو نا ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے اپنی بکواسیات کرنے کا نا. یعنی کہ پہلے وہ ڈرتے تھے کہ یار اگر ہم انڈیویجول طور پہ اگر ہم یہ صحابہ کی وصاحی کریں گے تو ہم پکڑے جائیں گے، ہم یا اگر ہم قرآن پہ کو بات کریں گے، حدیث کے متعلق کو بات کریں گے تو ہم پکڑے جائیں گے. لیکن اب انہیں ایک پلیٹ فارم مل گیا نا. عیسائی آتے ہیں تو وہ بھی آ کے کہتے ہیں مرزا کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہودی آتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم انجینئر ہیں، اگر وہ رافضی آتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں انجینئر کا اسٹوڈنٹ ہوں.
تو یہ اس طرح کا سلسلہ یہ اس وقت چلا ہوا ہے. آصف بھائی آپ کو وہ گجر یاد ہے، نکاح گجر، وہ جی جو کچھ دن سے ہمارے جیز میں ملا ہوا ہمیں؟ اچھا وہ میں اپنے احمد رضا بھائی نہیں اپنے، انہوں نے سیفی کو کال ملائی ہوئی ہے. ابھی آپ کال کی بات کر رہے تھے نا، عثمانی ابھی آپ کال کی معذرت چاہتا ہوں، اس میں میرا نیٹ چلا گیا تھا تو میں نا ہاٹ اسپاٹ آن کی ہوئی تھی، آپ کی بات چل رہی تھی، ذرا معذرت چاہتا ہوں، اسی لیے وہ میں نا بند ہو گئی تھی. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا احمد رضا بھائی کی واٹس ایپ پہ کال چل رہی ہے سیفی کی، اور سیفی ٹک ٹاک پہ لائیو آ کے اس کو سنوا رہا ہے. جیسے آصف بھائی کی بات ہوئی تھی نا، تو مرزے سے بھاگ رہا ہے، کہتا ہے کہ تمہارے وہ احمد بھائی نے انہیں صاف کہہ دیا کہ تمہاری یہاں تو پھر تم اپنا تعارف احمدی کروانا قادیانی مرزائی کروانا چھوڑ دو اور کہو کہ نہیں میں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرے اشکالات ہیں قرآن. مجاہد احمد بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ تو قرآن اور حدیث سے اپنا عقیدہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، مجاہدین ختم نے قرآن اور حدیث سے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن تم لوگوں نے ساتھ اس میں ایڈ کیا ہے مرزا قادیانی کو بھی، تو اس کو بھی ساتھ لے کر آؤ. یار ایک منٹ لبیک اللہ بھائی، ایک منٹ یار یہ میوٹ نہیں ہو رہے. اچھا وہ احمد بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجاہدین ختم نبوت پہ معاذ اللہ ہم کیوں لعنت بھیجے، وہ تو قرآن اور حدیث سے بنا کر بیٹھے ہوئے عقیدہ، لیکن تم نے اس میں ایک چیز کو اور کو ایڈ کیا ہے کہ یہ عقیدہ 1400 سال سے پہلے تو نہیں تھا، لیکن یہ مرزا قادیانی نے آ کے بتایا، اور اب مرزا قادیانی کے اوپر بات ہوگی. قرآن پیش کرو گے تو ہم کہیں گے کہ بھائی اس کی تفصیل جو ہے نا تشریح وہ مرزا قادیانی نے یہ کیا ہے، اور تمہیں وہ ماننی پڑے گی. اب وہ اس کے اوپر اڑا ہوا ہے، دوبر سے 16 دن اس کے خون جاری ہوا ہے، تو بیچارہ نکل نہیں پا رہا کہیں سے بھی. اللہ بیک والا کو بھائی کو لے لیں، انہوں نے کوئی بات کرنی ہے. جی لبیک والا بھائی. ہلو میرا انٹرنیٹ کمزور ہے یا ان کا یہ نہیں نظر آ رہا؟ انہوں کا ہی وہ پتہ نہیں، وہ میرے خیال پتہ نہیں کیمرہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں. اچھا فیضان بھائی کچھ چیز دکھانا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم تمام حضرات کو. وعلیکم السلام وبرکاتہ. فیضان بھائی کیسے ہیں؟ احمد بھائی وہ وہاں پہ نا، جی فیضان بھائی آپ کریں گفتگو اگر کرنی ہے، پھر میں احمد علی بھائی کے. اصل عثمان بھائی آج کل کام بڑا تیز ہے نا، اس لیے میں براڈ بھی نہیں لگا رہا، اس ٹائم کام اوپر آ جائے نا تو سگنل چلے جاتے ہیں، مسئلہ یہ ہو جاتا ہے نا. ایک قدم براڈ جڑی ختم ہوندی ہے نا وہ اپنے ہاتھاں نال ختم کری دی ہے. اس طرح میرے سر تو تے کیمرہ لگیا ہے، میں موبائل پیسے بجھ دے وچ تے مالک من کہندا کہ ادھر آ فٹافٹ تو ہاسپٹ آن ہوئی سی، یہ دو موبائل رکھے نے، پھر کیمرہ آن کر کے تانوں دکھا دینا. یہ چیک کر لو ادھر ہاسپٹ آن جی دوسرے موبائل دی، یہ ادھر گیا کیمرہ. جے بندہ بیک تے گیا ہوئے نا، بندہ بیک تے گیا ہوئے تو پھر پتہ کی ہوندا ہے، پھر وہ سارے نیچے گر جاندے ہیں، سارے نیچے گر جاندے ہیں. ویسے پیو اے موبائل پہ ہے ادھر اے او تے نظر آ رہا ہے جی. ہاں ہاں جی پھر دو نہیں نہ کرائی دے ہے، ایک دے کرا کے بڑا ڈیٹا ہوندا پھر شیئر کر لਈدا. چلو کوئی نہیں. تیری براڈ تیرا نیٹ، تیری براڈ تیرا نیٹ تیری مرضی. وہ نیٹ بات میری ہو رہی، مرضی. ہاں بات ہو رہی تھی، کہتا ہے کہ استعارہ میں مستعار دیا ہے، اللہ کا بیٹا جو ہے نا وہ کہنا مستعار لیا ہے. کس سے لیا بھائی؟ اللہ کا بیٹا ہے کوئی نہیں، تو مستعار کیسے لے لیا تم نے؟ تو وہ اس پر بات ہو رہی تھی. وہ پھر وہ تو حفیظ تو بھاگ گیا تھا، پھر وہ چوہان چودھری بیٹھا ہوا تھا، تو اس سے میری گفتگو چل رہی تھی تو وہ براڑ ہی گر گئی اسی وقت ہی. اب کل کوئی اٹھ کے کہہ دے کہ میں اللہ کا ہاتھ ہوں،
تو وہ جب کہ اہل سنہ کا اور تمام کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ید کا ذکر ہے نا، وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس کی مثال ہی نہیں دے سکتے، تو وہ اس کی مثال دے کہ یہ جو چیز ہے نا یہ اللہ کا ہاتھ ہے، تو اس کی مثال دے، تو وہ بالکل جو قرآن کی اس آیت ہے اس کے خلاف ہو جائے گا۔ تو مستعار جو ہے نا وہ اللہ کی ذات کے حوالے سے کوئی چیز لے ہی نہیں سکتے ہم۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا مظہر ہے، مظہر کوئی اس طرح ہی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو بنایا ہے اور اللہ کی یہ قدرت کی یہ ایک نشانی ہے، نشانی کے طور پر ہے، یہ اللہ کا مظہر ہے، لیکن اللہ کی ذات کے حوالے سے اس کا کوئی مثال پیدا کرنی اور مثالیں دینی تو یہ بالکل غلط ہے، کفر ہے۔ جی فیضان بھائی آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے؟ ہاں جی استاد محترم، میں نا آج مطالعہ کر رہا تھا تھوڑا سا، تو یہ شیعوں کی کتاب ہے الاحتجاج للتبرسی، جن کا علامہ تبرسی ہے اس کی جلد اس کی 2 ہے۔ اب میں اس کا سیکنڈ پیج جو ہے وہ شو کرواتا ہوں تاکہ ریفرنس ذرا مضبوط ہو جائے ہمارا۔ یہ جناب والا اس کا آ گیا سیکنڈ پیج، العلامہ الخبیرانی منصور احمد بن علی بن ابی طالب الطبرسی، ایران سے چھپی ہے یہ کتاب نا۔ اب مین جو صفحہ ہے جو ہمارا محل نظر ہے جس پر گفتگو ہے وہ یہ ہے، اچھا جی یہ صفحہ نمبر ہے جی اس کا 19۔ اس کے اندر لکھتا ہے جی قال، تو وہ کہتا ہے فما كتب الیہ بشیء بسوده ولا يسوءه ولا قطع عنه شيئا كان يصلح به كان يبعث إليه في كل سنة ألف درهما سبي عروض وهدايا من كل ضرب۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت جو جناب حسنین کریمین ہیں انہیں نہ کوئی دکھ پہنچایا گیا نہ کوئی تکلیف پہنچائی گئی، بلکہ آپ انہیں ہر مہینے جو ہے وہ ہزار درہم جو ہے وہ ہدیہ دیا کرتے تھے، اور یہ ہدیہ اس کے تو جو شیعہ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کہ حضرت علی کے مخالف جو ہیں وہ کافر ہیں، تو اب یہاں پر ان سے سوال یہ ہے تو کیا کافروں سے ہدیہ وصول کرنا یہ جائز ہے؟ بقول ان کے کہ جو حضرت علی کے دشمن ہیں تو کیا حضرت علی کے دشمنوں سے تحفے قبول کرنا یہ جائز ہے؟ اب یہ ان کے لیے سوال ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن بھی کہتے ہیں، پھر یہ کیا فتویٰ لگائیں گے اہل بیت کے اوپر، حسنین کے اوپر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ بے شک، بالکل ایسا ہی۔ وہ اب کوئی نیچے ایک جرت کہہ کرے، رہے ہیں، نیچے ایک وہ 28-12 یہ ملحد ہے، کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تو یہ قرآن میں فرمایا کہ میں نے انسان کو بڑی مشقت سے پیدا کیا، لکھ دی لعنت مرضیہ۔ یار اچھا ایسے ظالم لوگ ہیں، ایسے خبیث لوگ ہیں کہ انہیں شرم بھی نہیں آتی ہے کہ ہم کس کی طرف کیا بات منسوب کرنے لگے ہیں بیٹھ کر، قرآن پاک کے اوپر تحریف کر دی ہے، ایسے خبیث النسل لوگ ہیں یہ۔ اچھا یہ جو شیعہ ہے نا یہ بھی جب غلو کرتے ہیں نا تو اللہ کی طرف ایسی باتیں بڑی منسوب کرتے ہیں تاکہ مولا علی کو جو ہے نا وہ درجہ دیا جائے کہ اللہ کو یہ مشکل ہو گئی، اللہ کو یہ مشکل ہو گئی، دیکھو پھر مولا علی نے کیسے وہ اس کو حل کیا، اللہ بھی پریشان ہو گیا، اس طرح کی وہ بڑی غلو میں ایسی باتیں بکواسات کرتے ہیں وہ۔ بالکل ایسا ہی ہے، بڑے نا اب بندہ ان لوگوں کو کیا کہے۔
اچھا آج نا ایک بڑے کمال کا مجھے حوالہ ملا ہے ان کی کتاب میں سے. ایک تو یہ حوالہ نا یہاں پر پورا فیضان لگتا نہیں ہے, یہ بڑا ایشو ہے. بس اس کا حل یہ ہے سکرین بڑا کر کے نا اچھا کتاب سکرین بڑی کر عثمان لو. بھائی, جی جی, اب وہ کیسے کرنی ہے وہ تو آصف بھائی کریں گے. اچھا یہ نا کتاب ہے الشافی فی الامامہ یا الکافی فی الامامہ. اس کے اندر یہ روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں نا بات کر رہے تھے, حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا, تو آپ نا ان کی شان بیان کر رہے تھے. تو وہاں پر ایک شخص کے بارے میں کہا گیا گالی بک, جو جس نے حضرت ابوبکر عمر کی شان میں نا گالیاں بکی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا اس شخص کو لے کر آؤ. جب اس شخص کو وہاں پر لایا گیا تو حضرت علی نے شہادت طلب کی وہاں پر. تو جب وہاں پر شہادت ہو گئی اور یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے حضرت ابوبکر و عمر کو گالی نکالی ہے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سزا دی پھر وہیں پر. یہ ان کی کتاب میں لکھا ہے. یہ تو انہیں معاذ اللہ غاصب ظالم تو پتہ نہیں کافر پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہیں گالیاں نکال رہے ہیں ان سے تو حضرت علی سزا دے رہے ہیں انہیں. اب یہاں پر مولا علی پہ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ وہ تو پھر یہی بات ہے نا, پھر کیا بابے تو شاہی کو یہ فتویٰ لگائیں گے کہ ہم نے نہ مولا علی کی ماننی ہے نہ ہم نے کسی کی ماننی ہے, تو ہم نے نعرہ لگا دینا ہے شاہی کوئی نہیں. بالکل یہی معاملہ ہے ان لوگوں کا. اپنی باری آئے نا پھر نہیں یہ دیکھتے آگے کون کھڑا ہے. یہ جو عدالت لگاتے ہیں نا صحابہ کی معاذ اللہ, یہ کام جب انہوں نے شروع کیا ہے روافظ کا, کہ جن کے بارے میں اللہ نے ہر چیز بتا دی ہے اور ان کے اجتہادات کے بارے میں بھی بتا دیا, پیش گوئیاں بھی پہلے سے فرما دی, ان کے جنتی ہونے کا بھی بتا دیا, پھر اس کے بعد ان کو عدالت کے کٹہرے میں کہیں پہ کھڑا کرنا معاذ اللہ. وہ تمہاری بوتھیوں تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم جو ہے وہ اپنے والدین کو جو ہے وہ عدالت کے کٹہرے میں نہیں کھڑا کر سکتے, تو تم جو ہے وہ صحابہ جن کے اوپر ہمارے ماں باپ قربان اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان پر ہمارے ماں باپ قربان, ان کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑے کرتے ہو. کیسے یہ سوچ سکتے ہو؟ کوئی عدالت لگا سکتا ہے ان کی؟ عثمان بھائی بخاری شریف کی نا 3673 نمبر اور مسلم کی 6487 نمبر, اور جو ترمذی ہے نا اس کے اندر ہے 3861 نمبر, کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے سرکار خود فرما رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا بھی راہ خدا میں خرچ کرے نا تو وہ میرے صحابہ کے آدھ مد کو بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی شان ہے. اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسلم کے اندر نا 6466 6466, آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح آسمان جو ہے نا یہ زمین کے لیے امان ہے نا, کہ جب آسمان جھڑ جائے گا تو زمین برباد ہو جائے گی, تو سرکار نے فرمایا یعنی کہ اس کے اوپر مشکل آ جائے گی زمین پہ, سرکار نے فرمایا میں جو ہوں نا یہ میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں, کہ جب میں چلے جاؤں گا نا تو پھر وہ اس تک پہنچے گے جن کا ان سے وعدہ ہو گیا کہ میرے بعد ان پر جو ہے وہ مشکلات آئیں گی. اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر و عمر اور حضرت عثمان غنی کے جو پہلے 6 سال ہیں خلافت کے, اس کے اندر وہ سرکار کی امان تک وہ معاملہ رہا کہ رسول اللہ کی امان میں رہے. پھر اس کے بعد جب ان سے وعدہ پھر آگے شروع ہوا تو ان پر کیسی کیسی مشکلات جو ہیں وہ آئی. اور صحابہ پھر ایک روایت بخاری کے اندر آتی ہے 2897, ہاں 2897, کہ
فرمایا کہ جنگ ہوگی نا جب، تو کچھ لوگ ایسا کہیں گے کہ کیا تم میں سے کوئی نبی موجود ہے، کہ تم میں سے کوئی وہ موجود ہے کہ جس نے نبی کی زیارت کی ہو؟ تو لوگ کہیں گے ہاں موجود ہے. تو پھر انہیں کیا نام ہے فتح نصیب ہوگی جنگ کے اندر نا. پھر فرمایا پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ پوچھیں گے کہ کیا تم میں سے وہ موجود ہے کہ جس نے نبی کے صحابہ کی اس کی زیارت کی ہو، کہ جس نے نبی پاک کی زیارت کی ہے؟ تو وہ لوگ کہیں گے یعنی کہ تابعی، تو وہ ہاں ہم میں ایسے لوگ موجود ہیں. تو پھر اللہ پاک انہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ جنگ میں وہ جیت عطا فرمائے گا، فتح عطا فرمائے گا. تو ایک نا اس کے اندر بھی موجود ہے، یہ شرح السنہ کے اندر نا ایک روایت موجود ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال میری امت میں کھانے میں نمک کی سی ہے کہ کھانا بغیر نمک کے درست نہیں ہوتا. تو ایک اور کے صحابہ کے بارے میں نا فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو صحابہ ہیں کہ ترمذی کی نا یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا کوئی صحابی کسی زمین میں وفات نہیں پاتا مگر وہ قیامت کے دن ان کا پیش روا اور ان کا نور ہوگا. اِلَا بُعِثَ قَائِدًا وَنُورًا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور امام ترمذی نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ غریب ہے، ترمذی کی روایت آئی ہے نا. پھر ایک اور روایت آتی ہے وہ ترمذی کے اندر ہی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہ جب تم ان کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، برا کہتے ہیں، تو کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت، لعنت اللہ علی شرکم، کہ تمہارے شر کے اوپر اللہ کی لعنت. یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بارے میں خود جو ہیں وہ آگاہ کر کے جا رہے ہیں سب کو. اور ایک روایت اور ہے ترمذی کے اندر 3858 کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مسلمان کو آگ نہ چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا. اللہ، یہاں پہ سرکار کی بات ذات بھی آ گئی اور صحابہ کرام بھی آ گئے. اب یہ لوگ ان صحاب کے بارے میں بکواسیات کرتے ہیں بیٹھ کر، ان کے بارے میں کفر کے ایمان کے فتوے لگانے بیٹھ جاتے ہیں. یہ بھی ایک بس اللہ نے تو منع کیا ہے، لیکن ان روحوں نے جو گندی ناپاک روح ہیں انہوں نے اس عہد کو پہچانا نہیں ہے اور اپنے نفس کی وجہ سے وہ معاملہ کر دیا کہ اللہ نے تو عالم الغیب، اللہ نے تو جان لیا کہ یہ روح ایسے کرے گی، تو ٹھیک ہے، اللہ نے کہا جاؤ پھر دنیا میں اور میں پھر قیامت کے دن انصاف کر دوں گا تم میں. وہ نیچے کیونکہ انہوں نے آپ اپنے کا نفس کچھ مریض آیا ہے عثمان بھائی، اٹھا لوں اسے اوپر؟ اس سے پوچھے ذرا، وہ مشقت کا پوچھے تو ذرا ایسے کہاں پہ کون سی آیت ہے؟ جی اپنا چلے گئے ہیں؟ کال پہ تو میں نے لیا تھا. ہاں جی ابھی آئے تو تھے پھر چلے گئے ہیں. لگتا ہے جیلم اکیڈمی سے فون آ گیا کہ ان کے ساتھ نہیں بات کرنی. واللہ عالم. آصف بھائی اپنی تصویر بڑی کریں جناب. بدنام ہو گئی تصویر، کوئی نئی لگائیں، یہ تصویر بدنام ہو گئی، کوئی نئی تصویر لگائیں. جی بابر بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟
पूछ लें इनसे। ए, जी जी उस्मान भाई। एक तस्वीर जो बदनाम ज़माना हो जाए ना, एक तस्वीर तो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा मौजू जो उसने कोई वीडियो में कोई बात की हो, क्या अल्लाह बेटा बना सकता है, अल्लाह और खुदा बना सकता है, इसकी कोई पोस्ट मुझे बता दिया करे, मैं पोस्ट बना दूंगा। वो बंदा पोस्ट लगाए, नई चीज़ हो ना तो बंदे नई चीज़ देख के उसके ऊपर बहस करने की या इल्मी तौर पे गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं, तो उस कोशिश को ही तो हमने सामने लाना होता है। बिल्कुल, वो आपका मरीज आ गया दोबारा यार, गल करो इहदे नाल। सलामुअलैकुम, क्या हाल है ब्रदर? गुजर वो नीचे एक मरज़ई कह रहा था कि अल्लाह ने इंसान को बड़ी मुशक्क़त से पैदा किया। मिर्ज़ा इंजीनियर का तुम्हारा ही वो पेटी भाई है, तो ये कौन सी आयत है केड़ी? कि अल्लाह ने इंसान को बड़ी मुशक्क़त से पैदा किया? यार इस आयत बारे तो नहीं पता मैनू। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ? यार मैं सुनिया ही नहीं, मैं किवें कोई राय दे सकना। ਅੱਛਾ ਗੁੱਜਰ, ਅੱਲਾ ਹੋਰ ਖੁਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ अल्लाह ਨਾ ਉਹ ਹਾਂ यार कोई चीज़ जड़ी बाय डेफिनेशन ही गलत है, मैं ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਿਉਂ ਦਾਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ, ਮਖਲੂਕ ਹੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਇੰਜ ਕਹਿਣਾ ਇੰਜ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਯਾਰ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਮਾਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਮਾਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਖੁਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਾਵੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। جی ਉਹ ਕੋਈ السلام ਜਿਹੜਾ بھائی ਪੱਕਾ ਮਰਜ਼ਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਾ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। جی یہ ہاں بھائی یہ واقعی فارغ ترین بندہ ہے آپ نے مغز ماری کرنی ہے اپنی ਲੱਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰ 3:30 ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਵਾਂ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸਦ ਅਹਿਮਦ ਗੁਜਰ ਭਾਈ ਵੀ ਆਏ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੱਗ ਅੱਜ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਹੰਦਰਾ। لیکن ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਕਰੀਏ। لیکن آخرت ہے سفیان بھائی، آخرت ایک صاحب وہی سی کہ جیتے دی کھوتی ہوتی آن کھلوتی ہے۔ ਇਹ ਖੋਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਹਿਲੂਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ السلام علیکم یار، ایک منٹ سفیان بھائی، ایک منٹ یار، کے پاس نمبر ہے ان کا اپنا، اس کا احمد بھائی کا، انہیں کال کریں، انہیں بتائیں کہ ابھی ایک لڑکی کی آواز میں آپ کو قادیانی مربی فون کرنے والا ہے ابھی، ٹھیک ہے؟ انہیں بتا دیں فوراً۔ میں گیا واپس اب اس کی سیفی کی براڈ پہ۔ اب یہ نمبر کس کے پاس ہے؟ احمد بھائی کا۔ ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਭਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਨੇ? شاید میرے ساتھ جو احمد بھائی ہرے آئے سنود نے شاید، احمد رضا، اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا۔ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ? ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸੈਯਦ ਕਾਜ਼ਮੀ, ਯਾਰ ਭਾਈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਓਏ ਗੁੱਜਰ, ਉਹ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਪਟੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਧਰ ਆਪਣਾ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ? ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂਦੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਲੱਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇਲਮ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁੱਜਰ ਕੋਲ।
ਫਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਲਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ नहीं नहीं भाई मैं पहले माफी मांग रही थी मैं ਜੀ उस्मान भाई नु कहना उस्मान ਤੁਹਾਡਾ भाई ਹੀ की गल कर लो ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੈयद ਕਾਜ਼ਮੀ ਹੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਕਿਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਕਿਦੋਂ ਗੁੱਜਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਟਕ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਬੂ ਹਸਨ ਭਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਜ਼ਾਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ? ਉਹ ਯਾਰ ਹੈ ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਈ ਉਹ ਕੁਛ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਲਾਨਤ ਪਾਸ ਉਹ ਅੱਲਾ ਝੂਠਿਆਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠਿਆਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਆ ਯਾਰ, ਝੂਠਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਨਤ ਆ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਛੱਡ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨੀ ਗਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸ ਹੈ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ? ਯਾਰ ਸਫਿਆਨ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ, ਦਫਾ ਕਰੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਦਫਾ ਇੰਜ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਰਾਫਦੀਆਂ ਯਾਰ, ਝੂਠੋ ਤੂੰ ਆਖੀ ਜਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਕਰੀ ਲਾਨਤ। ਸੁਫਿਆਨ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨੇਮਤ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਤੇ ਭਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਚਾਰ ਸਾਡਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਹ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਭਾਈ, ਰੁਪਈਏ ਆਣੇ ਉਹ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਾਈਵ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ, ਅਬੂ ਹਸਨ ਗੁੱਜਰ ਭੱਟ ਸਰਜਨ ਵਗੈਰਾ। ਅੱਛਾ ਗੁੱਜਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਆਸਫ ਭਾਈ ਨਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਆਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲਮ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਆ ਦੇਗਾ ਗਾਣਾ ਦੀਆਂ। ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ। ਆਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲਮ ਅਕੈਡਮੀ ਚੋਂ ਗਾਣਾ ਦੀਆਂ ਲਿਆ ਦੇਗਾ ਫਿਰ। ਯਾਰ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਿਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਆਸਫ ਭਾਈ ਕਿਦਨ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਇਹ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ 3 ਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਦਾ ਹੀ ਥੱਲੇ, ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਰੋਡ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਅਬੂ ਹਸਨ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਅਬੂ ਹਸਨ ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਛੱਡਦੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿਖਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ ਉੱਤੇ। ਯਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਤੂੰ ਵੈਸੇ ਨੈਸ਼ ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਗਿਆ ਹਲੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਅਬੂ ਹਸਨ ਭਾਈ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਕੱਢ। ਅਬੂ ਹਸਨ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਸ਼ ਹੈਗਾ ਗੁੱਜਰ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਲਾੜੇ ਆ ਰਾਤ। ਆਹੋ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਫਿਆਨ ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਜ਼ਮੀ ਦੀ ਬਰੋਡ 'ਚ ਗਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੇਲਮੀ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਨਾ ਕਾਜ਼ਮੀ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਫਜ਼ਾਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਬੂ ਹਸਨ ਭਾਈ ਨੇ ਕੱਲ ਫਜ਼ਾਨ ਭੱਟ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜੁਮਾ ਕੱਲ 10 ਵਜੇ ਸਫਿਆਨ ਦਾ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਯਾਰ ਫਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਬਣਵਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਤਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਬਕਾਇਆ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਦੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛਡਾਈ ਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਜ਼ਮੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਫੜ ਲਈ ਅੱਗੋਂ। ਅੱਛਾ ਫਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਕਿਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੈ?
मुनाजरा है जनाब, हर सहाबी है नबी जन्नती जन्नती, इस मौजू ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਨਾ वो ਉਹਨਾਂ कहते ने जनाब हर सहाबी जन्नती नहीं है, उन्हों का मौकफ है। ਯਾਰ ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਓ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਉਹ अच्छा ਪਹਿਲਾਂ अबू हसन भाई, तू अबू ना हसन कर भाई यार, तेरी मेहरबानी। देखें, आप देखें इंसानों के कि कादियानियों की भी लजनाएं हैं, शियाओं की भी वो औरतें मुतावली हैं, देवबंदी भी जो है वो भी बस क्या ही बताएं, धोती हैं सारे। नहीं नहीं तो वो हैं जी भड़वारे भड़वारे हाँ जी, तो लताई देखें फरमा ये रहे सारी प्यारों जो के। है ये अपने सरकंडे इस्तेमाल करते हैं। अब मजबूर हूँ मैं ये कहने पे कि ये सारे सरकंडे इस्तेमाल करते हैं। अगर देवबंदियों का जिक्र ना होता तो फिर मैं औरतों का कहता खास। देवबंदियों की वजह से मुझे है ना वो लिमिटेड बात करनी पड़ रही है सरकंडों की, ਜੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ तो क्योंकि वो आप तो बड़े मर्दा ने भी लम्बा पा लेते हैं। आप तो बड़े फ्रेश लग रहे हैं माशाल्लाह। ऐसे लग रहा है जैसे अभी अभी जो है ना देसी घी से रोटी शोटी खा के आए हैं। तो ये गुज्जर साहब से कोई थोड़ी सी बातें शातें करें ना, इन्हें मौका दें। ओ यार यकीन मनो यार मैं मैं ना ना हले रोटी नहीं थोड़े दिन खाधी पहला जमात ते ना गया ਸੀ। ਉਹ ਠਹਿਰ ਤੂੰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੱਸ ਭਾਈ, ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। देवबंदियों के नाल ही गया ਸੀ शायद। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਭਾਈ। ਉਹ ਬਾਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਮਾਤ ਕੱਢ ਨੇ ਛੜਿਆ ਮਾਰਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਦੱਸੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਜਰ ਸਵਾਲ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਸਵਾਰ ਸੰਘਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਸਵਾਰ ਸੰਘਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਫਰਵਾਲ ਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਇੱਕ, ਅਮੀਰ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗੁੱਜਰ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਛੜਿਆ ਜਮਾਤ ਆ ਰਹੀ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ। ਐਸੇ ਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਖੰਡ ਨੇ। ਛੱਡ ਲਓ, ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਗੁੱਜਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਟ ਚੜਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਐਡਾ ਫਾਲਤੂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਫਾਲਤੂ ਦਿਮਾਗ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਹਰ ਫਿਰਕਾ ਤਕਰੀਬਨ ਫਿਰਿਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਜ਼ਾਨ ਕਿ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਫਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾ 1,24,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਸਨ। ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਹੀ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਬਲਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਫਾਰ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਯਹੂਦੀ ਹੈਗੇ ਆਸਫ ਸਨ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਦੇਖੋ, ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫਜ਼ੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਲਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਸਲਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮਾਵੀਆ ਨੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਹੋਰ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਅਬੂ ਅੱਲਾਹ ਹਸਨ ਤਾਲਾ ਨੇ ਭਾਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ अच्छा ਬਾਤ आसिफ ਨਾਲ भाई ਐਗਰੀ देखो अल्लाह ਕਰਨਾ, पाक ना कुरान भाई पाक मेरी के फरमांदा है, और यार गुजर ठहर जा, कुरान पाक अल्लाह पाक फरमांदा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ला तक़ूलू राइना मत कहो, वक़ूलू बल्कि ये कहो उन्जुरना कि या रसूल अल्लाह हम पर नज़र कीजिए, वक़ूलू उन्जुरना वस्माऊ। फिर अल्लाह पाक ने ना थोड़ा जिहा उन्होंने देखो- झिड़क दिता सहाबा नू कि ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਫਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਕਿ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਅੱਲਾਹ ਹੋ। ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਅਦਬ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਸਦਕਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੀਦ ਸਦਕਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲੱਗੋ ਨਾ ਤੇ ਸਦਕਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫੈਜ਼ਾਨ ਭਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਆਸਫ ਭਾਈ ਉਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਕੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਡੈਵੋ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ 100% ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ।
ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਡੈਵੋ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੀ ਯਾਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਸੇਜ ਪੂਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਮੇਰਾ। ਯਾਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹੈ ਯਾਰ, ਨਾ ਇਸ ਲੇਕਿਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹੈ। ਅਮਾਨਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਮਾਨਤ ਤੇ ਤਦ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕਨ ਠੀਕ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੇਰ ਗੱਲ ਸੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਅਮਾਨਤ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਾਨਤ ਹੀ ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਲ ਅਮਾਨਤ ਹੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹਰਹਾਲ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਰ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੰਨੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਾਬਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ। ਘਰ ਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਯਾਰ ਘਰ ਕਿੰਝ ਚਲਾਣਾ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। मेरे से कुछ करो ना जनाब। अब्बू सुन भाई, जी जी मैं किहा मेरे से कुछ करो। दसो ਇਹ दसो ਕਾਸ਼ਮ जी ਭਾਈ ਦਾ हुक्म ਰਾਬਤਾ लाओ ਕਰਾ ਦਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ, नहीं मेरे से दुआ करो कि ਕੋਈ मेरियां ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ इंदियां ਸਾਫ਼ ਕਰ ड्यूटियां ਦੇ। होन, मेरियां जी, इंदियां जी। ड्यूटियां होन, डेली 5 5:30 दूसरे काम करना पे जी हाँ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ जी हाँ। अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाए जी अल्लाह ताला। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਨੇ ਨਾ ਅੱਲਾ तमाम ਪੂਰੀਆਂ ਫਰਮਾਏ। तमाम ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਅੱਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਪੂਰੀਆਂ ਫਰਮਾਏ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੁਆ ਕਰ। ਉਹ ਗੁਜਰਾ ਉਹ ਦੁਆ ਮੰਗਾ ਲਾ ਹੈ ਅੱਬੂ ਹਸਨ ਭਾਈ ਦਾ। ਕੋਈ ਲੱਸੀ ਲੁੱਸੀ ਮੰਗਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਦਿਮਾਗ ਖਾਨਾ, ਕੋਈ ਲੱਸੀ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਾ। ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਫੇਰ ਹੀ। ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਰਹੀ ਭਾਈਜਾਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ? ਉਹ ਗੁਜਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਐਡਾ ਅਕਲਮੰਦ। ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ, ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ, ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੈਟਰਿਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਮਖਸੂਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਟਰੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮੇ ਪੜੋ, ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬੂਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਨਾ ਮਖਸੂਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮਖਸੂਸ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਯਾਰ? ਅਬੂ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਜਮਾਤ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ? ਮੁਕੱਦਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੁਕੱਦਰ ਸਾਡੇ 15 ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਿੰਨਾ? ਕਰੋ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦੋ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਮਰਦਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਅਬਦੁਲ ਜੀ ਜੀ ਯਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੈਟ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਮਾਦੁਲ ਸਲਾਮ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ। ਅਬੂ ਹਸਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਆਈਡੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਆਈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਯਾਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ। ਆਇਤ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਮੈਂ। ਅਬੂ ਮੁਕੱਦਰ ਹਾਂ ਤੇ
12واں سوری 12واں میرے شروع ہو رہا ہے قل ان کو کنتم تحبون اللہ میرے فاتبعونی. نہیں میرے کو سورہ 38 پڑھنا وا نا وہ تو اگے پھر پڑھنا وا نا وہ پھر وہ میرے خیال دے نال جڑا ہے نا وہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جڑا ہے نا ابلی ملت ان کا ہاں اے حضرت دیکھو نا جی مریم دے حجرے دے نہیں باہر روک دعا آ گئی آیت نا وہ آیت جڑے نمبر پھل آئے 37 ہے ہاں جی آیت نمبر قال ربی یکون علی ولد قال ان نبشرك بيحيى مصدقا بكلمات من الله سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. نہیں وہ آیت آ گئی ہے میں وہ دی نا جڑا وے نا وہ پہلی آیت اے مرہی فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفل زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب ووجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغیر حساب. اگے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جڑے نے وہ فرماندے نے کہ اگے پھر حضرت زکریا علیہ السلام جڑے نے نا ایک منٹ ذرا ٹھہر جو کیوں نہیں جا رہے اگے ہاں پھر تھے اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ فرماندا ہے کہ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. حضرت زکریا علیہ السلام سن نا جڑے یا نبی سن یا بہرحال انہاں دے بارے صراحت موجود نہیں ہے کہ حضرت زکریا جڑے سن نا نبی سن نہیں بہرحال دی صراحت نہیں موجود ہے بہرحال صراحت نہیں موجود ہے بہرحال ہے کہ حضرت زکریا جڑے سن نا انہاں نے حضرت مریم جڑے سن نا حضرت مریم علیہ السلام انہاں دے کول جدوں انہوں نے دیکھیا نا کہ بے موسم پھل پے دے نے تے انہاں نے پوچھا کہ اے تواڈے کول کتھوں آئے نے ہیں تے انہاں نے پھر فرمایا کہ میرے رب دی طرفوں نے تے اللہ جنوں چاہندا ہے اپنی جناب دے چوں بے حساب رزق عطا فرماندا ہے. تے حضرت زکریا جڑے سن انہاں نوں سمجھ آ گئی کہ اے او جگہ وے جتھے دعاواں دی قبولیت لازم ہے. اوتھے ہی حضرت زکریا علیہ السلام نے کھلو کے کیونکہ بے اولاد سن تے کافی ضعیف ہو چکے دے سن تے انہاں دی جڑی بیگم سن وہ بھی ضعیف ہو چکے دے سن تے اوتھے ہی کھلو کے جڑا وے نا انہاں نے دعا کیتی کہ یا باری تعالیٰ اپنے پاس سے مجھے ستھری اولاد عطا فرما بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا. دعا تے اللہ ہر جگہ تے سندا ہے تے دعا تے انہی سالاں تو کردے سن پے لیکن اوتھے کھلو کے حضرت مریم علیہ السلام دے محراب چ کھلو کے جدوں انہوں نے پتہ لگ گیا کہ اللہ دی ولیاں ہیاں نے اللہ دی کامل ولیاں نے ہے جتوں انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام دی کرامت دیکھی کہ انہوں دے محراب دے اندر جڑا وے پھل دیکھے بے موسمے تے جدوں انہوں نے پتہ لگ گیا کہ اللہ دی ولیاں ہیاں نے حضرت بی بی مریم علیہ السلام تے اسی ٹائم حضرت زکریا نے اتھے اللہ سبحانہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا کیتی تے اللہ تعالیٰ دی ذات نے انہاں دی دعا قبول کر لی. بھائی اس تو بعد حضرت زکریا دے کو وحی ہوئی گجر صاحب کہ نہیں سمجھ آئی ہے بھی نہیں سمجھ آ گئی ہے لیکن حضرت زکریا تو اس بعد کو وحی ہوئی نہیں میں اگے الفاظ جاننا چاہنا اچھا سمجھ ہے زکریا اچھا ادھر تو ادھر مت گجر منیر بھائی ایک منٹ